السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج 23 مارچ کی خوشی میں اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور صبح پریڈ وغیرہ بھی دیکھی، لیکن آپ سب کو بھی 23 مارچ کی مبارک ہو۔ تو 23 مارچ کی آج صبح پریڈ دیکھ رہے تھے تو بڑا افسوس ہوا کہ آج ہمارا قومی دن پر بھی لائٹ چلی گئی۔ بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ آج لائٹ نہیں جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ٹی وی پر ایک جوش دلانے والی اور روح گرمانے والی پریڈ چل رہی تھی، اور بس لائٹ چلی گئی تو کچھ عجیب سا دل ہو گیا، کیونکہ جب سب جگہ کی چھٹی تھی، آج گورنمنٹس کی چھٹی تھی، تو آج لائٹ جانے کا کیا سوال تھا۔ بس بہرحال تھوڑا سا غصہ تو آیا، لیکن بس کیا کیا جائے۔ تو میں آ گئی کچن میں، اور آج بن رہا ہے میرے کچن میں آلو بینگن کا سالن، کیونکہ آج کل ذرا ویجیٹیبل پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسی اسپیشل چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ آج کے دن کیا بنایا جائے۔ بہرحال سالن میں تو میں نے آلو بینگن بنا لیے، اور ساتھ میں چاول بنا لوں گی۔ اور 23 مارچ کے حوالے سے میں کیک ضرور بناؤں گی، تو بس کیک وغیرہ کا سامان بھی نکال کر رکھ دیا ہے میں نے۔ کریم وغیرہ بیٹ کرنی ہوتی ہے وہ، اور یہاں پر میں بینگن، جیسا میرا آپ نے بہت بار طریقہ دیکھا ہوگا، بس میں اسی طریقے سے چٹنی اور لہسن کی چٹنی اور کچے اور پکے ٹماٹر ڈال کے، اور میں آلو بینگن کی سبزی بنا رہی ہوں۔ تو آج کا دن 23 مارچ آج کا دن ہم پاکستانیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت دن ہے۔ 23 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی، اور ہمارے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ ہمارے پاکستان کا وجود عمل میں آیا، اور لاکھوں ہزاروں قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ ہمارے بڑوں میں بہت سارے اس پاکستان پر قربان ہو گئے۔ میرے اپنے خاندان میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ مطلب میرے سسر کی فرسٹ وائف اور ان کے پہلے بیٹے، یعنی میرے جیٹھ اور میری پہلی ساس، وہ پاکستان کا قیام جب عمل میں آ رہا تھا اور ہجرت ہو رہی تھی، تو اس میں میرے جیٹھ اور میری فرسٹ ساس شہید ہو گئی تھیں۔ تو بہرحال یہ کہ میرے سسر بھی بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر، اور بہت لمبی کہانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر لوگ ہیں کہ کس طرح پاکستان پہنچے تھے۔ میری اپنی دادی بہت تکلیفوں کے بعد اور اپنے بچوں کو سمیٹ کر، کیونکہ بتاتے ہیں کہ جس وقت بلوا ہوا اور بلوائی آ رہے تھے، تو اس وقت دادا میرے، کہیں ظاہر بات ہے جینٹس گھر
اپنے اپنے روزگار پہ اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے، اور ایسے میں بلوائی آ گئے، اور میری دادی جو ایک بہادر خاتون تھیں، وہ اپنے بچوں کو سمیٹ کر اور وہاں سے چل پڑیں۔ کوئی آدھے راستے میں آ کر اور دادا اور دادی اور بچے ملے، تو پھر بڑی تکلیفوں کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ میرے ایک اور ریلیٹیو تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی میرے نانا دادا ہی تھے، تو وہ بھی بس جس طرح سے برچھیاں برسائی جا رہی تھیں، تو ان کو بھی کمر میں برچھی لگی تھی، اور زہریلی برچھی ہوتی تھی، ہم بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، اور تو وہ دکھاتے تھے، تو یقین مانیے کہ ان کی کمر میں بس یہ کہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ اتنا شدید زخم کھا کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی۔ اور جب ایک دفعہ وہ اسی طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی قمیض اتار کر اپنی کمر دکھائی، تو یقین مانے کہ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ اس میں ایک انسان اپنا ہاتھ آرام سے دے سکتا تھا، یقین مانے۔ تو بڑی تکلیف، یعنی زہر نے ان کو پتہ نہیں کتنا گہرا زخم دیا تھا۔ اور بس اسی طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں، میرے اپنے خاندان کی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ کہانی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر بات ہے ہماری نانیوں نے دادیوں نے سنائیں، کوئی کس طرح سے پہنچا، کوئی کس طرح سے پہنچا، بہرحال یہ بہت تکلیفوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک پاکستان کا، اس خوبصورت پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے۔ بس یہاں آ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہر نماز میں یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت کا موجودہ وزیر اعظم اگر پاکستان کے حق میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر، صحت اور ہمت عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ تو یہاں پر میں کیک بنا رہی ہوں، اور سمپل جیسے اسپنج میں بناتی ہوں ہمیشہ سے 1 پاؤنڈ کا کیک بنا رہی ہوں، اور بس میجرمنٹ میری وہی ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور بس کوئی فروٹس وغیرہ اس میں نہیں ڈالے جائیں گے، وہی سمپل اسپنج بنایا جائے گا، اور اوپر سے میں کریم سے اس کو گارنش کر دوں گی۔ تو بس سمپل سا کیک ہے، بس اس کو گرین اور وائٹ فلیگ کے حساب سے گرین اور وائٹ کلر دینا ہے، کیونکہ آج کی یاد بھی تازہ کرنی ہے، اور یہ خوشی منانی چاہیے، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت 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 ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ تو جی آج مجھے نہیں پتا کہ کتنے سال میں گزر چکے ہوں گے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئے، پاکستان بنے، آئی تھنک میں غلطی نہیں کر رہی تو 70 ایئرز سے اوپر ہیں۔ تو بس ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کیا، بار بار وہی ریپیٹ ہو کے، بار بار وہی ریپیٹ ہو کے پاکستان میں آ جاتے ہیں کوئی اچھا لیڈر، بس دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آئے اچھا لیڈر آئے، کیونکہ اچھا لیڈر ہوگا تو ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تو بس میری پاک فوج کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور میرے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ ایموشنل ہونا میرا بنتا ہے، ایموشنل ہونا میرا بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے
اس پاکستان میں ہی میں نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں، اور چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں میری آج کے روٹین کے بس سالن میں آلو بیگن بنایا، اور یہاں پر میں کیک بنا رہی ہوں، اور یہ میں نے ٹن گریس کر لیا۔ سمپل سا کیک ہے، کوئی بہت زیادہ گارنشنگ نہیں ہے، نارمل سا بناؤں گی، اور بس یہ کہ آج کی یاد تازہ کرنی تھی، تو بس میں نے سوچا کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمیں خوشی میں بنانا چاہیے۔ آج کے دن کوئی میٹھا بنانا چاہیے، کوئی سیلیبریشن کرنی چاہیے۔ میرے اپنے سسر کی ہماری ساس بتاتی تھی، میرے سسر کی بس جب وہ پاکستان آئے ہیں پہنچے ہیں تو ان کی بہت بری حالت تھی، کیونکہ بس بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اتنے زیادہ زخمی ہو کے، اور زخمیوں کے اور لاشوں کے بیچ میں انہوں نے لیٹ کر 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے گزارے، کس طرح گزارے کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال یہ کہ وہ پاکستان پہنچے تو اپنی وائف اور اپنا بیٹا کھو چکے تھے۔ پھر یہاں آنے کے بعد ان کی کافی سالوں حالت خراب رہی۔ میں نے تو خیر، میں جب شادی ہو کر آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ چھوٹے سے ہی تھے، تو میرے سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں جب شادی ہو کر آئی ہوں تو وہ دنیا میں نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے پاکستان آنے کے کئی سال کے بعد انہوں نے پھر شادی کی، اور وہ میری ساس تھیں جو مجھے یہاں پر شادی کر کے لائیں، اور میرے ہسبینڈ انہی کے بیٹے ہیں۔ اور یہ میں نے پین میں نمک بچھا کر اور اسٹینڈ رکھ کر، جیسا کہ نارملی ہر دفعہ میں آپ کے سامنے کیک بیک کرتی ہوں، تو بس وہی طریقہ ہے، اور اس پہ مزید اس کو گرمائش دینے کے لیے میں نے اس پہ اپنا جو روٹی بنانے کا توا ہے وہ الٹا ڈھک کے رکھ دیتی ہوں، بس اسی طرح میرا اور یہ بن کے آ گیا کیک۔ اور کچھ میرا ارادہ اس طرح ہے کہ میں اس کو کچھ اس طرح کا شیپ دوں، آج کے حوالے سے اس طرح کا شیپ دوں کہ یہ کوئی فوجی ٹینک کی صورت یہ اس کی شکل بنے، اور بس کوشش میں ضرور کروں گی۔ باقی یہ کہ بہت پروفیشنل نہیں ہوں، ہر قسم کے کیک بنا سکتی ہوں، لیکن ٹینک وغیرہ بنانا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آج کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس کو لک فوجی ٹینک والا دوں۔ تو اس کے لیے میں نے کریم بیٹ کر لی ہے، اور اس کو میں آدھی گرین کر دوں گی کریم کو، اور آدھی وائٹ رکھوں گی، اور اس کو فلیگ کا ہی ٹچ دوں گی۔ اور کیک ہو گیا ٹھنڈا، میں نے اس میں سے ہاف کیا، اور میں نے کچھ ٹینک کی شکل دینے کے لیے میں نے 2 پارٹ کر کے اس کو اوپر نیچے رکھ کر کریم سے، اس میں پہلے میں نے پائن ایپل کا جوس جو میرے پاس رکھا تھا وہ میں نے اس کیک کی بیس میں ڈال دیا، اور پھر بس میں اس کو کریم سے کور کر رہی ہوں۔
اور جب ہم کوئی بھی جوس کیک میں ڈالتے ہیں اس کو سافٹ کرنے کے لیے، تو اس طرح سے ہمیں کوئی بھی نائف یا کوئی بھی چیز لے کر اس میں تھوڑے سے ہول کر دینے چاہیے. اور اس کے بعد یہ پائن ایپل کا جوس ہے میرے پاس جو میں اس میں ڈال رہی ہوں. اور یہ جی کچھ اس طرح کی شکل بنائی ہے میں نے اس کی. تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ایک ٹینک ہوتا ہے فوجی ٹینک، تو میں نے تھوڑی سی وہ لک دینے کی کوشش کی ہے. تو ارادہ میرا یہ تھا کہ میں مون اور اسٹار بناؤں گی، لیکن یہ کہ مون اور اسٹار کے لیے مجھے سلور کچھ چاہیے تھا اور اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھا. تو بس مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے بنا دینا چاہیے، کیونکہ مین چیز ہے ہمارا فلیگ.